پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں انتہائی غیر معمولی پیش رفت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آج امریکی صدر سے ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ظہرانے پر ہوگی۔ ایران سے پاکستانیوں کی واپسی جاری، 9 بسوں میں سے 300 سے زائد پاکستانی پاک ایران بارڈر کے راستے تافتان پہنچ گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھانے پینے اور طبی سہولیات کا اہتمام، آنے والوں کی رجسٹریشن اور دیگر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربونل میں پی پی 145 میں عظمی بخاری کے شوہر سمیع اللہ خان کی کامیابی کے خلاف پی ٹی آئی رہنما یاسر گیلانی کی درخواست مسترد۔ ٹربونل نے قانونی تقاضے پورے نہ ہونے پر فیصلہ جاری کر دیا۔ جیکب آباد میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس و حساس ادارے موقع پر پہنچ گئے، امدادی ٹیموں نے متاثرہ ٹریک پر کام شروع کر دیا۔ اور کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں ذاتی دشمنی پر 2 گروپس میں مسلح تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس نے اسلحہ برآمد کر کے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری، شہادتوں کی تعداد 270 ہو گئی۔ اسرائیلی ڈرونز ایرانی دفاعی نظام کے سامنے ڈھیر، تازہ حملوں میں تہران سے مغربی علاقوں کو ملانے والی شاہراہ کو نشانہ بنایا گیا۔ گڑھی یاسین میں دیرینہ دشمنی پر 2 گروپوں میں فائرنگ، 4 افراد قتل، 2 زخمی، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی گئی۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی واردات ناکام، نارتھ ناز آباد کے جے گراؤنڈ میں پولیس مقابلہ، 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ، 1 ملزم گرفتار، دوسرا فرار، اسلحہ اور موبائل برآمد، زخمی ملزم اسپتال منتقل۔ اور کراچی میں گزشتہ رات سے سمندری ہوائیں بحال، موسم بہتر ہونے لگا۔ شہر میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرم اور مرطوب رہنے کے ساتھ وقفے وقفے سے تیز ہوائیں چلیں گی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ امریکی شہری کسی صورت ایران کا سفر نہ کریں، عراق کے سفر سے بھی اجتناب کریں، امریکی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس نے کہا، ہماری اولین ترجیح امریکی شہریوں کا تحفظ ہے۔ ایران اسرائیل جنگ، مختلف ممالک کے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، چین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ اور روس کے شہریوں کو اسرائیل سے انخلاء کا حکم۔ فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے بھی شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی شہری غیر ملکی سمندر کے راستے قبرص فرار ہونے لگے، منتقلی کی قیمت $8,000 تک جا پہنچی۔ حیفا اور استقلال کی مینار بند درگاہیں منہ ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگی۔ صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک، پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی، 2 جنگی بحری جہاز اور ٹھارٹ میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس پائف کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور برطانوی اسٹیٹ سیکرٹری برائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی سلامتی کی تیزی سے بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کو کم کرنے اور مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پی آئی اے نے بھی پاکستانیوں کو ایران سے نکالنے کے لیے خصوصی آپریشن شروع کر دیا۔ خصوصی طیارہ مشہد سے 150 پاکستانیوں کو لے کر ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد پہنچ گیا۔ خصوصی پرواز مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچے گی۔ G7 ممالک کا ایران اسرائیل تنازع جلد حل کرنے پر زور، G7 رہنماؤں کا مشرق وسطی سے متعلق مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مطالبہ کیا گیا کہ کشیدگی میں کمی کے بعد غزہ سمیت خطے میں جنگ بندی کی جائے، ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیہ میں اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا گیا۔ ایران اسرائیل تنازع پر G7 اجلاس کا یک طرفہ اعلامیہ مسترد، اسرائیلی جارحیت کی مذمت نہ کرنے پر بھی ایران کی شدید تنقید۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بحقانی نے کہا کہ اسرائیل کی جارحیت اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर गुलिस्तान जौहर के इलाके में शॉपिंग मॉल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तिदाई तौर पर बालाई मंजिल पर लगने वाली आग ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। KMC रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। ताहल वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बजट में आम आदमी, मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। एशिया कप में पाकिस्तान भारत के मद्दे मुकाबिल खेलेगा या नहीं। PCB के मुताबिक एशिया कप में भारत के साथ खेलने के सिलसिले में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तयशुदा है आइंदा पाकिस्तान और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। इवेंट की मेजबानी मुत्तहदा अरब अमारात करेगा। कुआलालंपुर में FIH नेशंस कप के दिलचस्प मुकाबले। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर आ गई। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल 20 जून को होंगे। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के 1295वें उर्स की तक़रीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महाफिल नात समा का एहतमाम किया जाएगा। महकमे औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं।